انسان ساری زندگی اس دنیا میں گزار لیتا ہے، لیکن اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچاننا تو دور کی بات، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے۔ ہم سے کوئی سوال کرے ہوا ہے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ My name is this, I do this job, I live in XYZ. So your name is XYZ. There is another person with the same name living in the same city. Now what will you do? ہم اور اس انسان میں کیا فرق ہوگا؟ شکل کا تو شکل کون دیکھتا ہے، کون جانتا ہے؟ ہمارے دوست احباب، ہماری فیملی، ہم خود۔ کوئی اجنبی انسان ہمیں دیکھے تو ہماری پہچان کیا ہوگی، ہمارا تعارف کیا ہوگا؟ ہم کون ہیں اور اس دنیا میں کیوں ہیں؟ یہ سوال تو بہت سادہ ہے مگر جواب سادہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں، نوکری کیوں کرتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں، سوتے کیوں ہیں؟ عبادت کے علاوہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور عبادت کیا صرف نماز اور روزہ ہے؟ انسانیت کی مدد کر کے بھی خدا کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ رزق کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں، پہلی جب اس کی ماں جنم دیتی ہے اور دوسری جب اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی جستجو ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور اسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ یہ تو محض بنیادی ضرورتیں ہیں جو جانوروں کے پاس بھی ویسی ہیں جیسی ہمارے پاس ہیں۔ بنیادی ضرورتوں کے دائرے سے نکل کے اوپر کا جو لیول ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن کا۔ یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو خود کو پہچان جاتے ہیں، اپنا مقصد پہچان جاتے ہیں۔ ساغر صدیقی ایک بہت بڑے شاعر، مرے تو کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، نشہ کرتے تھے اور اسی حالت میں بھی ایسا شعر کہتے تھے کہ صدر ایوب جیسا جرنیل انڈیا میں ہونے والے ایک مشاعرے میں ان کا کلام سنتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کس کا کلام ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ آپ ہی کے ملک کا شاعر ہے۔ واپس پاکستان آتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تحفے تحائف دے کر وزیر بھیجتے ہیں اور ساغر ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، تحفے بھی لٹا دیتے ہیں، ساغر کو ان کی ضرورت نہیں۔ پھر جرنیل صاحب خود تشریف لاتے ہیں اور جناب نشیوں کے بیچ گھرے ایک دربار پر ان سے ملتے ہیں۔ یہ خود شناسی تھی، دن دولت کچھ نہیں، بس شاعری اندر تھی۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو منوانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں سراہیں، لیکن جو لوگ سیلف ایکچولائزیشن کے درجے پر پہنچتے ہیں ان میں یہ طلب بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کوئی ان کا کام دیکھتا ہے، سراہتا ہے کہ نہیں۔ وہ خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے کام سے اور خود سے، ان کو پیسہ دولت نہیں چاہیے ہوتا ہے، یہ خود کو پہچانتے ہیں، اپنا مقصد پہچانتے ہیں اور اس کام کو عبادت کی طرح کرنے لگ جاتے ہیں، پیسہ، وقت، حال بحال ہر چیز سے بیگانہ ہو کر۔ اسی طریقے سے سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پر پہنچنے والا مائیکل اینجلیو، وہ 15 دن تک کھڑا ہو کر پینٹنگ بناتا رہا، ہوش ہی نہیں۔ 15 دن بعد جوتا اتارتا ہے تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ ہی اتر آتی ہے۔ ہم زندگی میں چھوٹے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، بڑی جنگ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ میرا پیسہ، میرا دوست، میرا گھر، میری زمین، میری گاڑی، اس نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی، وہ مجھے دیکھ کر مڑ گیا، اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لی، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بدلہ، لڑائی جھگڑے، یہاں ہمارے پاس صرف یہی باتیں بچتی ہیں۔ ہم سیلف ایکچولائزیشن کی طرف کبھی سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے ہیں۔